السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوہر صاحب مرحبا۔ آج میں آپ لوگوں کے بیچ ایک ایسی وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے سندرب میں آپ سے میں چرچا کرنے ذکر کرنے جا رہا ہوں جو ہم سے آپ سے آئے دن ہوتی رہتی ہے، اور وہ کیا ہے جو ہم سے اور آپ سے پرتیک دن ہو جاتی ہے اور ہم اس سے انبھیگ ہیں، انجان ہیں۔ وہ یہ دو طرح کا گناہ ہے جو ہم سے آپ سے آئے دن ہوتی رہتی ہے۔ وہ دو طرح کا گناہ ہے جو ہم سے آپ سے آئے دن سرزد ہوتی رہتی ہے۔ وہ کون کون سی گناہ ہے؟ پہلا، وہ گناہ جس کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں۔ دوسرا، وہ گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ صغیرہ گناہ وہ گناہ ہے جو تم سے جانے انجانے ہو جاتی ہے، اور اس گناہ کی رب نے ضمانت بھی دی ہے کہ اگر تم سے یہ گناہ ہو جاتی ہے اور اگر تم نے کفارہ نکال دیا، توبہ استغفار کر لیا، تو اللہ تم کو بخش دے گا، معاف کر دے گا اور تمہارے گناہ صغیرہ کو دھو ڈالے گا۔ لیکن دوسرا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں، یہ گناہ بندے سے جانے انجانے نہیں ہوتی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کو بندہ پورے پلاننگ اور سوچے سمجھے سازش کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو بندے کے اندر دائمی طور پہ دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ گناہ جس بندے سے ہوتی ہے، اس بندے کی گناہ تو لکھی جاتی ہی ہے، اور ساتھ میں اس بندے کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ اور جب اس سیاہ نقطے سے بندے کا دل پوری طرح بھر جاتا ہے، اس سیاہ نقطے سے بندے کا دل پوری طرح بھر جاتا ہے، یعنی کہ پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ پوری طرح ابلیس کا بندہ بن جاتا ہے، یعنی کہ شیطان کا مرید بن جاتا ہے، اپنے لطیفہ نفس کے پھندے میں پڑ جاتا ہے، اور اسی کے کہنے کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، اپنی جیون کو ڈھالتا ہے، اور جو لطیفہ نفس کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ ہاں میرے بھائی میری بہنیں، آپ نے صحیح سنا۔ جب گناہ کبیرہ کرتے کرتے بندے کا قلب، اس کا دل پوری طرح سیاہ نقطے سے بھر جاتا ہے، اور اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، اسے کسی بات کا ملال بھی نہیں ہوتا، اور پوری طرح وہ لطیفہ نفس کے چپیٹ میں آ جاتا ہے، پوری طرح اپنے لطیفہ نفس کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ پھر اس بندے کے اوپر کوئی بھی نصیحت کام نہیں کرتی، کوئی بھی بات، کوئی بھی نیکی کی راہ اسے راس نہیں آتی، اس کے اوپر نصیحتیں کام نہیں کرتی۔ گناہ صغیرہ دراصل وہ گناہ ہے جو بندے سے جانے انجانے بندے کے جسموں سے سرزد ہو جاتی ہے۔ پھر جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں نے غلطی کر دی، خطا کر دی، تو وہ توبہ طائب کرتا ہے، اس کے کفارے نکالتا ہے، تو ایسے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اگر حقیقی طور سے دیکھا جائے تو گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے جو ہمارے ظاہری جسم سے جانے انجانے سرزد ہو جاتی ہے اور ہوتی رہتی ہے، جس کو اللہ دھوتا بھی رہتا ہے، جس کو اللہ بخش دیتا ہے، جس گناہ سے اللہ ہمیں پاک بھی کر دیتا ہے۔ حقیقی طور سے اگر دیکھا جائے تو اسے ظاہر گناہ کہہ سکتے ہیں، ظاہر گناہ۔ اور اس ظاہر گناہ کا کفارہ ہمارے ظاہری عمل، نیک عملوں سے کسی کو صدقہ خیرات کر دیے، کسی کا بھلا کر دیے، نماز روزے کر دیے، ظاہری بندگی ہم نے اپنے جسم سے کر لیے، تو یہ ظاہری گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں۔ لیکن گناہ کبیرہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کو گناہ باطن کہا جاتا ہے۔ گناہ باطن یعنی کہ تمہارے دل و دماغ میں پوری طرح سے سازش رچنا، سب جانتے ہوئے کہ یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے دل و دماغ میں سازش رچنا
अपने दिलो दिमाग में प्लानिंग करना उस गुनाह को करने का, और अपने दायमी तौर पे अपने दिल में आप उस गुनाह को करने का इरादा कर बैठे हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस गुनाह को कर गुजरते हैं और अपना अंजाम का भी फिक्र नहीं करते कि आपका अंजाम क्या होगा। और इसी दायमी गुनाह यानी कि अंदर आपके बीच गुनाह की बीज जो दिल में आपके लग चुकी है, जो जड़ पनप चुका है, ये अंदर का गुनाह दिल में आपके घर कर जाने वाला इस गुनाह को गुनाह कबीरा कहते हैं। जो आपके दिल से उठे, दिमाग से उठे, आपके मन में जो चले और उस गुनाह को आप कर गुजरे, इस गुनाह को गुनाह कबीरा कहते हैं। जिस गुनाह में आपके अंदर का लताइफ, आपके अंदर की रूह भी शामिल रहती है, और इस गुनाह में आपका जिस्म भी शामिल रहता है, यानी कि जिस्म और आपका मन, आपका रूह अंदर का दोनों शामिल होता है इस गुनाह को करने में। इसी गुनाह को गुनाह कबीरा कहते हैं। और गुनाह सगीरा वो गुनाह है जिसमें सिर्फ आपका जिस्म शामिल होता है, जाने अनजाने हो जाती है, जिस गुनाह को धो देने का वादा रब ने किया, जिसको रब ताला माफ करता रहता है आपके जिस्मों से होने वाली नेक अमलों की वजह से। लेकिन ये वो गुनाह है गुनाह कबीरा जो आपके रूह से उठती है और आपके जिस्मों से अदा होती है, यानी कि आपका रूह, आपका जिस्म दोनों शामिल होता है इस गुनाह में। आपका लताइफ, आपका जिस्म दोनों शामिल होता है इस गुनाह को पूरा करने में। इसलिए ये सबसे खतरनाक गुनाह है जिसे गुनाह कबीरा कहा गया है, जिसकी जमानत रब ने नहीं ली है। इस गुनाह के जिम्मेदार आप खुद हैं, इसकी बीज आपने खुद लगाई है, इसको आपने खुद सींचा है। तो इस गुनाह से बचने का मार्ग, रास्ता आपको खुद अख्तियार करना है, खुद मेहनत करना होगा कि इस गुनाह से बचने का क्या रास्ता है, क्या मार्ग है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। तो ये रब ताला ने आपके ऊपर ही छोड़ा है। और अगर इस गुनाह को आप कर गुजरे हैं, गुनाह कबीरा में आप डूब चुके हैं, तो इस गुनाह को भी धोने का राह, इसका भी मार्ग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ते बताए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इस रास्ते को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस गुनाह से पाक हो जाएं, गुनाह कबीरा आपके कल्ब के ऊपर लगा हुआ सियाह धब्बा धुल जाए और आप पाक हो जाएं, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ते भी बताए हैं। सिर्फ एक रास्ता है इस गुनाह से बचने का, सिर्फ एक मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? वो मार्ग आगे सुनिए क्या है। वो मार्ग, वो रास्ता आपको वीडियो के अंत में मालूम पड़ जाएगा। गुनाह कबीरा सिर्फ चोरी डकैती का ही नाम नहीं है। गुनाह कबीरा हराम माल कमाना, हराम माल पे जीना, हराम खाना सिर्फ इसी का नाम नहीं है। गुनाह कबीरा सिर्फ जिनाकारी करना ही नहीं है। गुनाह कबीरा कत्लेआम करना, किसी का खून बहाना सिर्फ यही नहीं है गुनाह कबीरा। अरे गुनाह कबीरा तो ये भी है कि तुम्हारे सामने रब का कलाम पेश किया गया, रब का फरमान पेश किया गया और उस कलाम को झुटलाना, उस कलाम की मुखालिफत करना, ये भी गुनाह कबीरा के जिम्मे में ही आता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को झुटलाना, उनके तौर तरीकों को इनकार करना, उनकी मुखालिफत करना, ये भी गुनाह कबीरा में ही आता है। चंद हदीस की किताबें पढ़ लेना, कुरान मजीद पढ़ लेना, दाढ़ी साड़ी बढ़ा लेना, 5 वक्त की नमाजें अदा करना, और ये सब करने के बाद खुद पर इतराना, खुद के अंदर अहंकार को जन्म देना, खुद के अंदर तकब्बुर लाना, दूसरों को गिरे हुए हिकारत की नज़र से देखना, यहाँ तक कि इस हालत में तुम्हारे दरमियान खुदा का कलाम भी पेश किया जाए, हुजूर की हदीस पेश की जाए, उस रब के कलाम को झुटलाना, मुखालिफत करना, हुजूर की हदीस की मुखालिफत करना, उसे झुटलाना, रब की जानिब से भेजा गया तुम्हारे लिए हिदायत का वो मार्ग, वो रास्ता, उसे ठुकराना, अपने अहंकार के आवेश में आकर, अपने तकब्बुर में आकर, ये सब गुनाह कबीरा के जिम्मे में आता है। दरअसल गुनाह कबीरा वो गुनाह है कि जिसे सब कुछ मालूम हो, हकीकत जान कर भी अनजान बने रहना और रब के बरगाह में गुस्ताखी करते जाना, हुजूर की बरगाह में गुस्ताखी करते जाना और उस गुनाह से बचने की तरतीब अपने अंदर ना लाना, दरअसल यही गुनाह कबीरा है
جان بوجھ کر کی جانے والی گناہ، اپنے دل میں قائم کر لینے والی گناہ، یہی گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ صغیرہ تو جانے انجانے میں ہو جانے والی گناہ ہے، جس کی رب تعالیٰ نے تو ضمانت لی ہے کہ گھبراؤ مت، اسے میں بخش دوں گا، وہ رب تعالیٰ اسے دھو ڈالے گا۔ لیکن اس گناہ کی رب نے بھی ضمانت نہیں لی ہے۔ اس گناہ کے سیاہ دھبے دل پہ لگتے جاتے ہیں، ایک روز دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے، دھبوں سے بھر جاتا ہے۔ جب دل سیاہ دھبوں سے بھر جاتا ہے تو اس بندے کے اوپر نصیحت بھی کام نہیں آتی، تو پھر اس بندے کے اوپر کسی بھی طرح کی نصیحتیں کام نہیں آتی۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چند صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر اس طرح کی گناہ سے اگر بندے کا دل پوری طرح سیاہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو دھونے کے لیے ایک آلہ ہے، ہر چیز کو دھونے کے لیے ایک آلہ ہے۔ اسی طرح گناہ کبیرہ سیاہ دل کو دھونے کے لیے ایک آلہ ہے۔ لکل شیء سکالہ، سکالۃ القلوب ولا ذکر اللہ، یعنی کہ کثرت سے وہ شخص، وہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، یہ اللہ کا ذکر ہی اس کے اندر کے سیاہ دھبے کو مٹائے گا، اس کے قلب کو روشن بنائے گا۔ تو اب بھی وقت ہے اپنے سیاہ دل کو، اپنے دھبوں کو دھونے کے لیے، اس سیاہ کو مٹانے کے لیے اپنے دل کا انتخاب کریں، اپنے لیے مرشد کا چین کریں اور اپنے قلب میں اللہ کا ذکر داخل کریں، اللہ کے ذکر کی اجازت طلب کریں مرشد کامل سے۔ ہمارے سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی سے ذکر قلب کی اجازت طلب کریں اور اپنے سیاہ دل کو اللہ کے ذکر سے دھو ڈالیں اور آپ بھی اللہ والے بن جائیں۔